بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرنے کے بعد نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تو فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پر زخم آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگ نکلا۔ راستے میں جماعت کے اندر مزید چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شربت پلایا گیا وہ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کا تہمن زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنا تہمت کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اذن چاہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت رحمت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کو زیادہ عزیز رکھتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حاضر ہے
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت مرحمت فرمائے تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دے دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے اٹھا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا بلکہ چھن جائے گا۔ بیٹا اگر سارے جہاں کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، امین المومنین ہے اور سید المومنین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازہ کو تیار کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا گیا، اے ام المومنین، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حاضر ہے اور اب پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، ایک طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، گویا ایک موقع قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینہ کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے اماں کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی کہ نہیں، آج امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وجدت ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔